دلیپ کمار کا اصل نام یوسف خان تھا اور وہ غیر مقسم ہندوستان کے شہر پشاور میں ایک ایوان خاندان میں 11 دسمبر 1922 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام لالا غلام سرور ایوان جبکہ والدہ کا نام عائشہ بیگم تھا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ان کا آبائی مکان آج بھی محفوظ ہے اور اسے اب حکومت نے تاریخی ورثہ قرار دے دیا ہے۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ 1935 میں ممبئی، جو ان دنوں بمبئی تھا، کاروبار کے سلسلے میں منتقل ہوئے۔ اداکاری سے قبل یوسف خان پھلوں کے سوداگر تھے۔ یہ کام وہ والد کے ساتھ کرتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے پونا کی فوجی کینٹین میں پھلوں کی ایک سٹال لگا رکھی تھی۔ کینٹین میں ان کے تیار کردہ سینڈوچ بہت مشہور تھے، لیکن اسی کینٹین میں ایک روز انڈیا کی جنگ آزادی کی حمایت کرنے کے سبب انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا کام بند ہو گیا اور اپنے ان تجربات کا ذکر دلیپ کمار نے اپنی سوانح عمری دی سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد دلیپ کمار ممبئی واپس آ گئے اور والد صاحب کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے۔ انہوں نے تکیوں کی فروخت کا کام بھی شروع کیا جو کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک بار ان کے والد نے نینی تال جا کر سیب کا باغ خریدنے کا کام انہیں سونپا تو دلیپ کمار جی 1 روپیہ بیانہ دے کر معاہدہ کر آئے۔ انہیں اس کے لیے والد سے خوب شاباشی حاصل ہوئی۔ اس وقت کی معروف اداکارہ دیویکا رانی اور ان کے شوہر ہمانشو رائے کی نظر یوسف خان پر پڑی تو اس خوبرو نوجوان سے بات چیت کے بعد انہیں فلم میں اداکاری کی پیشکش کی گئی۔ دیویکا رانی نے ہی انہیں یوسف خان کے بجائے دلیپ کمار کا نام اپنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ دلیپ کمار کی بطور اداکار سن 1944 میں ریلیز ہونے والی پہلی فلم جوار بھاٹا تھی۔ باکس آفس پر یہ کوئی کامیاب فلم نہیں تھی۔ 3 برس بعد 1947 میں انہوں نے نور جہان کے ساتھ فلم جگنو کی اور یہ فلم باکس آفس پر کامیاب رہی، جس کی وجہ سے فلمی دنیا میں ان کی پہچان بڑھ گئی۔ پھر سن 1949 میں انہوں نے اس وقت کے بڑے اداکار راج کپور کے ساتھ مل کر فلم انداز میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور اس فلم کی ہیروئن نرگس تھیں۔ اس فلم میں ان کے شاندار سٹائل اور عمدہ لب و لہجے نے انہیں ایک مقبول سٹار بنا دیا۔ انداز کی شاندار کامیابی کے بعد ان کے انتہائی یادگار فلمی سفر کا آغاز ہوا۔ 1951 میں انہوں نے فلم دیدار کی اور اگلے ہی برس ان کی مشہور فلم داغ ریلیز ہوئی۔ ان دونوں میں انہوں نے ایک ٹریجڈی ہیرو کا کردار ادا کرتے ہوئے جن جذبات اور تاثرات کا اظہار کیا، اسے نہ صرف فلم شائقین محظوظ ہوئے بلکہ فلمی امور کے ماہرین نے بھی ان کی کردار نگاری کو خوب سراہا۔ داغ فلم میں بہترین اداکاری کے لیے بھی انہیں پہلے فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سن 1955 میں ان کی شہرہ آفاق فلم دیوداس آئی اور اس کے لیے بھی انہیں فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا۔ فلم ترانہ کی شوٹنگ کے دوران ان کی مدھو بالا سے دوستی ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ 7 برس تک ان کا یہ رومان چلا۔ اس دور میں بیشتر فلموں میں اسکرین پر ان کی شخصیت کو ایک بہت ہی غم زدہ اور قسمت و حالات کے مارے ہوئے انسان کے کردار میں پیش کیا گیا۔ ایسے کرداروں میں انہوں نے اپنی فنی صلاحیتوں کے ایسے انمٹ نقوش ثبت کیے کہ انہیں ٹریجڈی کنگ یعنی شہنشاہ جذبات کے لقب سے نوازا گیا اور پھر یہی لقب ان کی پہچان بن گیا۔ وقت کے ساتھ ہی بالی ووڈ میں ان کا وقار بڑھتا چلا گیا اور بہت سی فلموں میں انہیں رومانوی ہیرو کے لیے کاسٹ کیا گیا۔ ان میں آن، آزاد، انسانیت اور کوہ نور جیسی کامیاب فلمیں اس بات کی گواہ ہیں کہ دلیپ کمار نے رومانٹک ہیرو کے طور پر بھی ایک شاندار روایت چھوڑی۔ سن 1960 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم مغل اعظم جہاں خود ایک شاہکار تھی، وہیں مغل شہزادے سلیم کے کردار میں ان کی اداکاری کے جوہر کا سب نے اعتراف کیا۔ ان کی فلم مدھومتی، گنگا جمنا، رام شیام، نیا دور، کرانتی ودھاتا اور کرما بالی ووڈ کی بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہیں جو باکس آفس میں بھی سپر ہٹ رہیں۔ راج کمار کے ساتھ فلم سوداگر اور امیتابھ بچن کے ساتھ شکتی بھی قابل ذکر فلمیں ہیں جن میں انہوں نے اپنے ہم عصر سپر سٹاروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک الگ انداز اور شناخت پیش کی۔
بڑے پردے پر ان کی آخری فلم 1998 میں قلعہ آئی تھی۔ 11 اکتوبر 1966 میں دلیپ کمار نے اداکارہ سائرہ بانو سے پہلی شادی کی، جو عمر میں ان سے 22 برس چھوٹی تھیں۔ 1981 میں انہوں نے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی خاتون اسما رحمان سے دوسری شادی کی، تاہم یہ دوسری شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ دلیپ کمار کو ان دونوں بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اپنی سوانح عمری دلیپ کمار سبسٹنس اینڈ دی شیڈو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ سن 1972 میں سائرہ بانو امید سے تھیں، تاہم 8ویں ماہ میں سائرہ کو پیچیدگیاں شروع ہوئیں اور بالآخر ڈاکٹر اسے نہ بچا سکے۔ اس کے بعد دونوں نے خدا کی مرضی سمجھ کر کے کبھی دوبارہ کوشش نہیں کی۔ حج سائرہ بانو اور دلیپ کمار نے 2013 میں مکہ کا سفر کیا اور ایک ساتھ حج ادا کیا۔ اس زمانے کی مشہور اداکارہ، معروف اداکارہ اور فلم ساز دیوکا رانی کے جوہر شناس نگاہوں نے یوسف خان میں چھپی ہوئی اداکاری صلاحیت کو بھانپ لیا اور فلم جوار بھاٹا میں دلیپ کمار کے نام سے ہیرو کے رول میں کاسٹ کیا۔ سنگ دل، امر، اڑن کھٹولا، آن، انداز، نیا دور، مدھومتی، یہودی اور مغل اعظم ایسی چند فلمیں ہیں جن میں کام کرنے کے دوران میں انہیں شہنشاہ جذبات کا خطاب دیا گیا، لیکن انہوں نے فلم کوہ نور، آزاد، گنگا جمنا اور رام اور شیام میں ایک کامیڈین کی اداکاری کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ لوگوں کو ہنسا کرنے کا فن بھی جانتے ہیں۔ اور ان کی وجیح شخصیت کو دیکھ کر برطانوی اداکار ڈیوڈ لین نے انہیں فلم لارنس آف عربیہ میں ایک رول کی پیشکش کی، لیکن دلیپ کمار نے اسے ٹھکرا دیا۔ کانگریس پارٹی نے دلیپ کمار کو پارلیمان کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا تھا اور اس طرح وہ 6 برس تک رکن پارلیمنٹ بھی رہے۔ جہاں انہیں بے شمار اعزازات سے نوازا گیا، وہاں انہیں انڈین فلم کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پاکستان حکومت کی طرف سے 1998 میں ان کو پاکستان کے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز 2015 میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ 7 جولائی 2021 کو وفات پا گئے۔ ہندوجا ہسپتال میں ممبئی میں زیر علاج دلیپ کمار کے ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ اداکار کینسر کی چوتھی سٹیج پر تھے، جس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق اداکار ایڈوانس پراسٹیٹ کینسر کی چوتھی سٹیج پر تھے، جس کے باعث دیگر اعضاء بھی متاثر ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے انکشاف کیا کہ اداکار کا علاج پچھلے 3-4 ماہ سے جاری تھا اور وہ پراسٹیٹ کینسر میں مبتلا تھے، جو جسم کے دوسرے اعضاء میں پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق دلیپ کمار کے گردے بھی فیل ہو گئے تھے، جس کے باعث انہیں متعدد بار خون بھی چڑھایا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہم نے آخری مرتبہ خون لگایا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اداکار دلیپ کمار گزشتہ کچھ دنوں سے کوئی رد عمل نہیں دے رہے تھے۔ بلڈ پریشر بھی کم رہتا تھا، جبکہ خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بھی کم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق کینسر کی سٹیج 4 کے باعث ان کے دیگر امراض کا علاج بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بالی ووڈ فلم نگری میں طویل عرصے تک راج کرنے والے لیجنڈری اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار کے انتقال کے وقت عمر 98 سال تھی۔ ان کی آخری آرام گاہ ممبئی کے مشہور علاقہ سانتا کروز کے جوہو قبرستان میں ہے۔